بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ والدین جو کل رات ہی سے یہاں پہنچ چکے تھے، وہ سرپرست جو صوبے کے کونے کونے سے سفر کر کے یہاں پر وقت پر پہنچ گئے، تانڈور سے لے کر گنٹور تک، عادل آباد سے لے کر ظہیر آباد تک، دل بسیج جاتا ہے۔ بڑوں کی دعاؤں سے وہ لوگ نواز دیے جاتے ہیں، استاد کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ کو کم سے کم اتنی دلچسپی تو ہے کہ اپنے بچے کی خوشیاں دیکھ سکے، اپنے بچے کے ادارے سے دلی وابستگی، اپنے بچے کے پڑھانے والے استاد سے گہرا تعلق، مدرسہ جو اتنا بڑا احسان کر رہا ہے، تعلیمی مالی بوجھ اٹھا کر مدرسے والوں سے کم شکریہ کا جذبہ اور ان کی ہمت افزائی نظر آتی ہے جب ماں باپ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بہت کم ایسی تعداد ہے شہر میں رہ کر، بازو کی گلی میں رہ کر، بازو کے محلے میں رہ کر، بہت تھوڑی تعداد ہے لیکن انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بے وفائی، یہ بے مروتی، یہ احسان فراموشی ہے، یہ محبت کا جواب بے تعلقی سے دینا ہے۔ مال بھی لگانے تیار نہیں، وقت بھی دینے تیار نہیں، سال میں 3 مرتبہ بھی گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کاروبار ہے صاحب، اولاد کی تربیت کام نہیں ہے آپ کے پاس۔ میں تبلیغی جماعت کا آدمی ہوں، تقاضے پر رہتا ہوں، اولاد کی تربیت کوئی تقاضا نہیں ہے۔ میں مدرسہ چلاتا ہوں، 100-200 طلبہ ہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں، آپ 200 اجنبی طلبہ کو وقت دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو وقت نہیں دے سکتے ہیں۔ کتنی زبردست ہدایات صبح سے، کتنے مطالعے کا نچوڑ بتلایا گیا، کن حساس موضوعات پر ہمیں متوجہ کیا گیا۔ یوم والدین، مدرسے میں کیا چل رہا ہے، کیا فکر چل رہی ہے؟ آپ کے بچے کے بارے میں گھنٹوں بار بار پورے 15 آدمی کا اسٹاف مشورے کرتا ہے، اسلوب بدلتا ہے، اجتماعی دعا، اکابر کی صحبت میں حاضری، لیکن پیدا کرنے والے ماں باپ، جننے والے ماں باپ میں جو درد مندی ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ توبہ کرنا چاہیے، اپنی بے وفائی سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور جو ماں باپ اہتمام سے آ رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں، تربیت کے انداز بدل رہے ہیں، زندگی میں اعتدال آ رہا ہے، عالمانہ تبلیغ آئے گی، جاہلانہ نہیں، اتحاد پیدا کرنے والی تبلیغ آئے گی، انتشار پھیلانے والی نہیں۔ سود اور بیاج کے لقمے نکلیں گے، معاملات کی صفائی آئے گی،
ہزاروں روپیہ قرض کا گردن پر باقی ہے، ادا کرنے کی فکر نہیں ہے۔ معاملات درست ہوں گے آپ کے، شرعی پردہ زندہ ہوگا، آن لائن عالم کورس کرنے، آف لائن مدرسہ جوائن ہو جانے کا درد پیدا ہو رہا ہے بہت سے آنے والے دوستوں کے اندر۔ اپنی دوسری بیٹیوں کے تعلیمی میدان کو بدل دیا، اپنے دوسرے بیٹوں کی عادتیں ختم کروا دی۔ یوم والدین اور پیرنٹس میٹنگ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری بات، ادارے کا منہج، ادارے کا تعارف، واٹس ایپ گروپ پر مختلف باتیں، مختلف اہم باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہم فکر ہونا چاہیے، یکساں ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، واقفیت رہنی چاہیے، اپڈیٹ کیا دی جا رہی ہے۔ تیسری بات، جن طلباء کا قرآن حفظ کیا ہوا کچا رہ گیا، گزشتہ سال گجرات سے قراء کو بلایا گیا، پختگی حفظ کا نظام بنایا گیا، 1,00,000-1,50,000 روپیہ خرچ کیا گیا، بہتری آئی، مزید بہتری آ جائے، اس لیے ہمیں پتا چلا پرنام بٹ کا مدرسہ، ہم پہلے گئے، اپنے حفظ کے اساتذہ کو بھیجا، خاص نظام، جگہ کو بدلنے کے ساتھ پورے طلباء کے ایک ایک پارے کا جائزہ لے کر 20-25 دن کا پورا نظام بنا کر ان طلباء کو پرنام بٹ بھیجا جا رہا ہے۔ ٹکٹ بن چکی ہے۔ تیسری بات، جو باشعور طلباء جماعت کے نظام، تبلیغ کا نظام، مدرسے کا اٹوٹ حصہ ہے، تعلیم کی پوری ترقی کے ساتھ، تعلیم کی پوری بہتری کے ساتھ، تعلیم کی پوری جزئیات کو خوب سے خوب تر کرتے ہوئے جماعت کا نظام صرف نقل و حرکت نہیں، صرف چلت پھرت نہیں، استاد کے بغیر بھیج دیا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ایک جماعت نلگنڈا روانہ کی جا رہی ہے اللہ پلی کے دیے گئے رخ کے مطابق، اور دوسری جماعت نلور بھیجی جا رہی ہے وہاں کے دیے گئے رخ کے مطابق۔ بعض ماں باپ پتہ نہیں بہت بڑے حضرت جی بن جاتے ہیں، تبلیغ کو انہوں نے ہی سمجھا ہے، نہ نظام الدین کی ترتیب، نہ مدرسے کا انتظام کی رعایت، منمانی کا جذبہ، اپنے طور پر فیصلے۔ آپ غلط رخ پر جا رہے ہیں، بہت نقصان کر رہے ہیں۔ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، تجھے صرف ایک چیز یاد ہے، تربیت اور علم اور زمانے کے تقاضے کے 50 چیزیں تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے ایک ہی چیز پتہ ہے، حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء۔ دارالعلوم رشیدیہ جن طلباء کو گزشتہ 2 سال میں، 1 سال میں 200 دن سے زیادہ ساتھ میں رکھ کر پرکھا گیا، جانچا گیا، کاؤنسلنگ کی گئی، طبیعت کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا گیا، اور اندازہ ہو گیا کہ وہ 5 سالہ نظام کے قابل نہیں ہے، تو ان کو 8 سالہ عالم کورس میں ہی بھیجنا ہے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ دارالعلوم رشیدیہ
ہمارا ہم مزاج ادارہ ہے، مشاورتی تعلق ہے، بچے کے ہضم کرنے کی استعداد اتنی ہی ہے، جو 8 سال میں چل سکتا ہے 5 سال کا دباؤ ڈالا جائے گا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی 50 کلو اٹھاتا ہے، میں دوسرے آدمی پر بوجھ ڈال رہا ہوں کہ تم بھی 50 کلو اٹھاؤ۔ طاقت کا فرق ہے، عمر کا فرق ہے۔ ان طلباء کو دارالعلوم رشیدیہ منتقل ہو جانا ہے، رہبری کی جائے گی، رابطہ رہے گا، تعلق رہے گا، ملاقات ہوتی رہے گی۔ 5ویں بات، گھر کا ماحول۔ یہاں پر بہت سی باتیں بتائی گئی۔ شب و روز، صبح سے شام تک کی مسنون زندگی کیسے گزرنی چاہیے، مسنون اعمال کیا ہونے چاہیے، اس کے مطابق فون کی عادت، گھر میں ہی نہ رہنا، کاروبار کا غلبہ، گھر کے باہر کی محنتیں ذہن و دماغ پر سوار ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی آبادی کی محنت بھی کی، خاندان کے جوڑنے کی بھی محنت کی، مسجد کی آبادی کی بھی محنت کی، اپنی اولاد، پوتے، نواسے، پوتے تو نہیں، نواسے، نواسیاں، دامادوں کے مسائل کے لیے بھی وقت دیا۔ گھر کا ماحول، وقت دیں۔ طلباء چھٹیاں گزارنے کے لیے جا رہے ہیں، بارہا یہ بات کہی جاتی ہے، ایسا گناہ، ایسی غفلت جگہ دے دیں۔ جو بزرگ آئے ان کو بتائیں۔ ایسے گناہ یا ایسی غفلت یا ایسی گندی صحبت، ایسا فون کے استعمال کی لت میں نہ پڑے کہ اللہ کے یہاں زمرہ علماء میں سے نکال دیا جائے، احقیت ختم کر دی جائے، استحقاق چھین لیا جائے، اللہ کے یہاں قابل باقی نہ رہے علماء کی جماعت میں رہنے کے۔ ایک طالبہ ہینا نامی، ماشاءاللہ اسی بستی کی طالبہ ہے، ان کے والد بھی موجود ہیں، کھڑے ہو جائیے والد سے۔ ان کی بیٹی نے ماشاءاللہ حفظ کی تکمیل کی اپنی ذاتی درد مندی سے۔ انہوں نے پہلے جب مدرسہ ٹین شیڈ میں چلتا تھا اس وقت کچھ پارے حفظ کیے، بعد میں سے آ کر بیٹھ گئے، خود کہا کہ ہم تکمیل کروانا چاہتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ایک بیٹھک میں بھی بیٹی سنائے گی اور ان کی پڑھانے والی معلمہ ایک ایک پارے کا دور، ایک ایک منزل کا دور تکمیل ہوگی، ایک بیٹھک میں سننے کی بھی اور پھر آگے مومنہ کورس کی بھی۔ دولت بھی ہے بہت بڑی، محنت بھی ہے ان کے ماں باپ اور استانی ماں کی۔ نورانی قاعدے کا ایک سبق پڑھا کے بتا دیجئے اپنی اولاد کو، چند حروف کی صحیح مشق کروا کے بتا دیجئے۔ 2 طلبہ نے ماشاءاللہ ایک بیٹھک میں قرآن مکمل سنایا۔ کہاں ہیں طلبہ؟ کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ۔ یہ کاماریڈی کے رہنے والے ہمارے عزیز طالب علم اور دوسرے جی حافظ فیصل بن حسین صاحب، یہ طالب علم کاماریڈی سے تعلق رکھتے ہیں، حفظ کی انہوں نے شروعات کی، میرے استاد بھی ہیں حضرت مولانا سعید صاحب سندھیلوی اسعدی دامت برکاتہم کے پاس 22 پارے کیے، پھر حافظ مشتاق صاحب ہمارے سابق استاد، اور آج 1 سال سے تقریباً پڑھانے والے مولانا شیخ ارشاد صاحب کے پاس انہوں نے باقی قرآن کی تکمیل کی، اور دوسرے حافظ آصف صاحب، ان کے والدین بھی آ جائیں آگے۔ کہاں حسین بھائی کا ہے؟ آئیے حافظ جی آگے، حسن بھائی آگے۔ اب
ہمارے کارمی کا نگر مسجد اعراج کے خادم ہیں، اور مکتب سے ہی یہ طالب علم ہمارے صدر مدرس صاحب مفتی منیر صاحب کے پاس اس طالب علم نے نورانی قاعدہ شروع کیا۔ جب کورونا میں ادارہ یہاں پر چلنے لگا، انہوں نے حوالے کر دیا۔ جب بھی حافظ آصف صاحب کے والد محترم مسجد کے خادم، مسجد کے مؤذن، مسجد اعراج کارمی کا نگر بہت اہتمام سے آتے ہیں، بہت دلچسپی لیتے ہیں، بڑی اپنائیت دکھاتے ہیں، یہ اور ان کی والدہ 2 سال سے طالب علم پڑھ رہا ہے، 3 سال سے پڑھ رہا ہے، 9 پیرنٹس میٹنگ ہو گئی، اور 2 سال سے پڑھ رہا ہے، 6 پیرنٹس میٹنگ ہو گئی۔ میرے بھائی کیا کاروبار ہیں آپ کے؟ کیا تبلیغ کرتے ہیں آپ؟ کیا مدرسہ مکتب چلاتے ہیں آپ؟ اپنی اولاد کے لیے 6 مرتبہ میں پورا وقت کبھی نہیں دے سکے۔ مجھے ان کی بے وفائی اور بے حسی سنتے ہوئے شرم آ رہی ہے، سوچتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ بیٹھ جائیے۔ حفظ کے طلبہ کو آج سے چھٹی دی جا رہی ہے، اتوار کے دن عصر میں یہاں پر حفظ کے طلبہ پہنچ جائیں گے۔ گجرات جامعہ مظہر سعادت ہاسوٹ سے 2 قراءت کی مشق کرنے والے قرائے کرام آئیں گے، اور یہاں پر رمضان میں قیام کرنے والے، شعبان میں رہنے والے طلبہ کی قراءت کی مشق بھی کروائیں گے۔ 17 رمضان کو پرنامبٹ اور جماعت اور حفظ سب کی تعطیل ہو جائے گی۔ 17 رمضان المبارک سے شوال کی 9 تاریخ تک ان حضرات کی چھٹیاں رہے گی۔ بہت اہم بات یہ ہے، ملک کے حالات، عالم کے حالات، بدلتے قوانین، ہمیں آئندہ سال 100% ایلیجیبل اور استحقاق رکھنے والے بچوں کے 10ویں کے امتحان دلوا دینا ہے، اور کسی بھی طریقے سے حفظ اور عالمیت کے سارے طلبہ کوشش کریں گے، طالبات بھی اگر وہ ہمارا ساتھ دیں، سب کا 10ویں کا امتحان مکمل ہو جائے، سرٹیفکیٹ حاصل ہو جائے۔ گزشتہ سال بھر 9 مہینے 40 منٹ سے لے کر 1.5 گھنٹے تک ماسٹر رحمت حسین صاحب نے پڑھایا، اور پڑھائی کے بلبوتے پر ہی ہم 10ویں کا امتحان دلانا چاہ رہے تھے۔ کچھ نے کامیابی حاصل کی، بعض طلبہ کمزور رہ گئے، محنت نہیں ہو پائی یا 0 لیول سے آئے تھے، لیکن آئندہ سال 100% جن کی عمر قابل ہے مدرسے کے ذریعے سے 10ویں کا امتحان دلوا دیا جائے گا۔ لیکن رکاوٹ رہتی ہے کہ ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہے، آدھار کارڈ میں نام الگ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ میں الگ ہے، اسپیلنگ کا مسٹیک ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے، بہر صورت آپ حضرات اپنے ڈاکومنٹس کو درست کروا کر آئیں۔ سب سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سب سن رہے ہیں؟ کروا کر آئیں گے؟ 10 مرتبہ کہا جاتا ہے آپ کی شہریت خطرے میں ہے، ملک میں CAA وغیرہ کے قانون کی تلوار لٹک رہی ہے، مہینوں سے کہا جاتا ہے کم سے کم اپنی دنیا بنانے کے لیے، دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے، آئندہ بچوں کو زندگی میں دشواری نہ ہو، آئندہ بچوں کو تکلیف نہ ہو، کاغذات کے درست کروانے کے لیے وقت دیجیے۔ مدرسہ کیا کیا کام کرے گا؟ ہم نے یہاں پر بلایا، درست کرنے والوں کو دوست اور احباب موجود ہیں جو وقت دیتے ہیں، لیکن کاغذات کہاں؟ کیا کیا چیز واٹس ایپ پر منگوائی جائے؟ آدھار کارڈ اور دستاویز درست کروا کر لائیے۔ آئندہ شادی اگر بھائی بہن کی ہے، اس کا کارڈ وغیرہ سب یہاں پر پہنچا دیا جائے
تبھی شادی وغیرہ کی دعوت کی چھٹی دی جائے گی، ورنہ اس کے بغیر چھٹی نہیں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سال ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہوئی ہے پروردگار عالم اسے اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا۔